السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کو خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں حاضری کا ایک خاص عنوان ہے اور ایک اہم اور بامقصد بات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں مسلمان اپنے آقا سے تعلق اور نسبت کو جوڑنے اور آپ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور عملی طور پر اقدام بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ بے شمار مقامات پر دنیا بھر میں سیرت کے عنوان پر جلسے ہوتے ہیں، سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، ذکر خیر الانام کے عنوان پر جلسے ہوتے ہیں، جلسے رحمت للعالمین کے عنوان پر جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں۔ اور بے شمار مسلمان وہ ہیں جو اس مہینے میں اپنے آقا کے عنوان پر، آقا کی میلاد کے عنوان پر غربا میں اور ضرورت مندوں میں کھانے وغیرہ کے کھلانے، راشن وغیرہ کی تقسیم اور دیگر بے شمار نیکی اور خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک امتی کے لیے یقیناً یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ وہ اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو اپنے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر دے اور اپنے تعلق کی حضور سے اپنے نسبت کی فکر کو جوڑتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں آقا کے کردار، آقا کی سیرت اور آقا کے اعمال و افعال کو اختیار کرے۔ یہ بڑی خوش آئین اور بڑے ہی بہتری کی بات ہے۔ ماہ ربیع الاول میں مختلف مقامات پر جو سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، یقیناً یہ امر مستحب ہے اور قابل تعریف، قابل تحسین، لائق تقلید عمل ہے، کیونکہ جب حضور کا ذکر ہوگا، حضور کا تذکرہ کیا جائے گا تو آپ کے اس تذکرے اور ذکر کی وجہ سے آپ کی سیرت کو جاننے کا موقع ملے گا، اور جب آپ کی سیرت کو جانا جائے گا تو پھر اس پر عمل کرنے کی جو ہے نیت پیدا ہوگی اور کوشش آدمی کرے گا کہ آقا کی سیرت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزاروں۔ یہ سیرت کے جلسوں کا ہونا، بچوں میں سیرت کوئز کے مقابلوں کا ہونا اور ربیع الاول کے مہینے میں آقا کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے کچھ اچھائی اور بہتری کے کام کرنا، یقیناً یہ خوش آئند ہے، امر مستحب ہے۔ ضرور کریں، بجز شوق کریں، ضرور کریں، بجز شوق کریں، اس لیے کہ آقا کا تذکرہ جہاں ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ آقا کا تذکرہ جہاں ہوگا وہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں آقا کا تذکرہ ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، اور جہاں آقا کا تذکرہ ہوگا آقا کے چاہنے والوں کا اجتماع ہوگا اور جمع ہو کر آپ کی سیرت کو سنیں گے اور آپ کے زندگی کے احوال سنیں گے۔ یقیناً یہ باعث شرکت محفل ہے، ان محفلوں میں شرکت ہونی چاہیے اور آقا کی سیرت کو سننے کا گویا ایک مزاج بنانا چاہیے، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں کریں، آپ کسی مسجد میں کریں، آپ کسی میدان میں کریں، کسی شادی خانے میں کریں، جہاں کریں، یہ قابل تعریف اور امر مستحب ہے۔ اس پر جتنا آپ لوگوں کو جمع کر کے
हुजूर की सीरत सुनाएंगे और उतने सुनने वालों में जिन जिन लोगों ने आका की एक सुन्नत को भी जिंदा कर दिया, उसका सवाब उन जमा करने वालों के नामे अमाल में जरूर लिखा जाएगा। अमल करने वाले को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को जमा करके उनके दरमियान सीरत के तज़किरे करके उनको अमल पर उभारना, इसका भी सवाब उनके नामे अमाल में जरूर लिखा जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं जिस खास उन्वान को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो है जुलूस मीलाद, मीलाद जुलूस। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों और नाज़रीन मुहतरम, मैं आपसे दो तीन बातों का गोया सवाल कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सवालात को संजीदगी से लिया जाएगा। सबसे पहला सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रफ़े समावात के बाद, आसमान पर उठा लिए जाने के बाद 571 साल गुजर गए, तब हजरत आमिना के लाल और अब्दुल्ला के जिगर पारे, अब्दुल मुत्तलिब के आंखों के तारे, आकाए मदनी मौलाए कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी तशरीफ आवरी पर आपका एक चचा था अबू लहब, जिसने ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन भतीजे की आमद पर एक इजहार खुशी में अपनी बांदी को आजाद कर दिया, जिसका नाम सुवैबा था। हुजूर ने उस बांदी का दूध अय्याम रज़ाअत में पिया भी है। उसने आका के आने पर खुशी मनाई, बअल्फाज दीगर जश्न मनाया। लेकिन आका ने अपनी जिंदगी में जिस मिशन को पूरी दुनिया के सामने पेश किया, अबू लहब ने उस मिशन को नहीं अपनाया। अबू लहब उस मिशन में रुकावट का जरिया बन रहा था। अबू लहब उस मिशन को आगे बढ़ाने में रुकावट पैदा कर रहा था। अबू लहब ने जश्न तो मनाया, लेकिन मिशन को नहीं अपनाया, इसलिए नाकाम हुआ और क़ियामत तक के लिए उसके नाम पर एक सूरत अल्लाह ने जो नाजिल फरमाई है, हर पढ़ने वाले के सामने यह सूरत इस बात की गवाही देती है कि ये वो दुश्मन रसूल है जिसने हुजूर को दावते दीन के काम में रुकावट पैदा की थी, और हुजूर के लिए दावत के काम में इसने एक रुकावट पैदा की थी। पूरी दुनिया जानती है कि अबू लहब के बारे में कुरान क्या कहता है। उसने जश्न मनाया, मिशन को नहीं अपनाया, नाकाम हुआ। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और तमाम सहाबा इकराम, इन्होंने हुजूर की पैदाइश पर जश्न नहीं मनाया, लेकिन हुजूर के साथ रहकर आपके मिशन को सीखा, आपके मिशन को अपनाया और आपके मिशन को पूरी दुनिया में आम किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह इनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने इनको अपनी रिजा का परवाना अता फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन फरमाया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने मिशन रसूल को अपनाया है, जश्न रसूल नहीं मनाया। एक बात यह जहन में रखें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो जश्न मनाने के और मीलाद जुलूस के काइल हैं, वो ये कहते हैं कि मीलाद मनाने का सबूत तो हदीस से मिलता है, आका के अमल से मिलता है। चुनांचे हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत, जिसमें यह अमल के बारे में सवाल किया गया आपसे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप पीर के दिन रोजा रखते हैं, इसकी क्या वजह है? जुमेरात को रोजा रखते हैं, पीर को भी आप रोजा रखते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसमें मैं मबऊस किया गया, जिस दिन मुझ पर वही उतारी गई। मैं इस दिन के शुक्राने के तौर पर रोजा रखता हूं।
میرے بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سال میں جو 2 بڑی عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 عیدوں میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ نہ عید الفطر کے دن کوئی روزہ ہوتا ہے، نہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ ہوتا ہے. پھر اس کو عید میلاد النبی بھی کہا جا رہا ہے، اور اس دن روزہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے عمل سے پیش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جشن منانے کی گویا دلیل ہے. عید اور روزہ ایک دن جمع نہیں ہوتے، عید اور روزہ ایک دن جمع نہیں ہوتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزہ رکھ کر گویا اس بات کا عملی پیغام دیا کہ اس دن کوئی عید والا دن نہیں ہے، اس دن کوئی جشن والا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن شکر الہی میں آدمی کو سجدہ ریز ہونا چاہیے. اس دن آدمی کو اللہ کے نبی کے مبعوث کیے جانے پر، آپ کے اس دنیا کی تشریف آوری پر آدمی کو بارگاہ الہی میں شکر بجا لانا چاہیے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے مولا، آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. یہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی. لیکن عید کا موقع ہو اور پھر روزے والا عمل ہو تو پھر ان دونوں میں کوئی جمع نہیں ہے، اجتماع نہیں ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. عید اور روزہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کا روزہ رکھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ دن عبادتوں کا دن ہے، یہ دن اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، یہ دن جشن منانے والا دن نہیں ہے. لہذا یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزہ رکھ کر عید والا تصور لوگوں کے ذہنوں سے ہٹایا ہے. جو لوگ اس بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ غلط بات بیان کر رہے ہیں، غلط چیز لوگوں کے سامنے واضح کی جا رہی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے عید اور روزہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تیسری بات، بہت سارے لوگ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ یونس کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں. میں یہاں جس قرآن پاک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، یعنی قرآن پاک کا جو نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے جو ہمارے حیدرآباد دکن میں کئی مساجد میں بعد نماز فجر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے والے قاری عبد الباری صاحب ہے، جو یہ کتاب کا جو شائع ہونا ہے. یہ قاری عبد الباری صاحب یہ استاد عربی جامعہ نظامیہ و قاری نشر گاہ حیدرآباد. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ استاد عربی جامعہ نظامیہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، یہ نظر آ رہا ہوگا استاد عربی جامعہ نظامیہ. یہ وہ کتاب، یعنی یہ قرآن پاک اور اس کے مترجم قاری عبد الباری صاحب، یہ حیدرآباد کی تقریباً مساجد میں نماز فجر کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، درسن اس کو پڑھا جاتا ہے. میں اس کی وہی آیت پڑھ رہا ہوں جس آیت کا حوالہ دے کر لوگ میلاد پر خوشی منانے کو جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ عین عبادت ہے. تو وہ آیت ذرا آپ سماعت فرما لیں. میں آپ کو اس کا پیج نمبر بتاؤں گا 384. یہ دیکھیں آپ، یہ اس کا پیج نمبر ہے 384. اس میں وہ آیت مبارکہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس سے پہلے ایک آیت ہے، وہ آیت بھی پڑھ لیں. قد یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس کے بعد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ دیکھیں اس کا ترجمہ پہلے، اے لوگو
تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسی کتاب آ چکی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسی کتاب آ چکی ہے یعنی قرآن مقدس، دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے. یہ کتاب یعنی قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہو، یعنی قرآن پاک کے نزول پر خوش ہو، حضور کے آمد پر خوش ہو والی جو بات بطور استدلال پیش کی جاتی ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے. جی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں. اس پر تیسرا نمبر یعنی 3 نمبر والا حاشیہ ہے، اس حاشیے کو بھی پڑھ لیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی. سارے جہان کے انسانوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے پاس آیا ہے، بڑی قابل قدر اور اہم کتاب ہے. اس کی 4 صفتیں بہت خاص ہیں. نمبر 1 موعظت، یعنی دل میں اتر جانے والی دلیلوں کے ذریعے بری باتوں سے روکتا ہے اور اچھی باتوں کی ترغیب دیتا ہے. نمبر 2 دل اور روح کی ساری بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے. اس کی تعلیم کے اثر سے سارے باطل عقیدوں، غلط خیالات اور برے اخلاق کی بیماریوں سے آدمی کو نجات ملتی ہے اور وہ ایک تندرست انسان بن جاتا ہے. نمبر 3 ایمان والوں کے لیے زندگی کے اندھیرے میں شمع کا کام دیتا ہے اور ہر قدم پر ان کی رہبری کرتا ہے. اور نمبر 4 ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سراپا رحمت ہے، یعنی اس کی تعلیم کے ذریعے انسان انفرادی پریشانیوں اور اجتماعی مشکلات سے نجات پاتا ہے اور زندگی امن و سلامتی اور محبت و سعادت کی روح سے معمور ہو جاتی ہے. یہ محض اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے قرآن مجید نازل فرمایا. لوگوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. قرآن مجید نازل کیا، لوگوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. حقیقت میں یہی وہ بڑی نعمت ہے جس کے ملنے پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. حقیقت میں یہی وہ بڑی نعمت ہے، یعنی قرآن پاک، جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خوشی مناؤ. مراد قرآن پاک کی نعمت کے ملنے پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہ اس تمام مال و دولت سے بہتر ہے جس کو جمع کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آپ قاری عبد الباری صاحب کا ترجمہ، اور یہ جامع نظامیہ کے استاد عربی اور تجوید اور قرأت کے استاذ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے صاف اور واضح الفاظ میں اس بات کو لکھتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت کا مقصود اصلی تو یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک کے نزول پر خوشی منانے کا حکم دیا جائے، اور لوگوں نے اس کو کوئی اور بات کی طرف منسوب کر کے ایک نامناسب یہ کہ جو چیز وہاں موجود نہیں ہے اس کو لوگوں نے اس کے ساتھ جوڑ کر میلاد کے جلوس اور میلاد کی خوشی منانے کے سلسلے میں بطور استدلال پیش کیا ہے. آئیے میں نے آپ کے سامنے صاف اور واضح طور پر قرآن پاک کا نسخہ بھی بتایا، پیج نمبر بھی بتایا، آپ وہاں جائیں اور پڑھ کر کے معلوم کریں کہ اللہ کی مراد کیا ہے اور لوگوں کے سامنے کیا بات اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے. چوتھی بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو جلوس ہے اور جو میلاد کی عید ہے یہ عید الاعیاد ہے. کیا کہتے ہیں؟ عید الاعیاد، عیدوں کی عید. یہ بات بالکل تسلیم ہے اور ہم
دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بحیثیت مسلمان. ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ نبی کی ذات گرامی ہی وہ شخصیت عظیمہ ہے کہ جن کی آمد کی برکت سے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. بے شمار چیزیں ہمیں اللہ رب العزت نے آپ کے آنے پر عطا فرمائی ہیں. لیکن حضور نے صحابہ سے جو فرمایا تھا مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد کہ نیروز اور مہرجان کے بجائے اللہ نے تمہیں 2 دن خوشی کے دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان کے 1 مہینے کی عبادت کے بعد بطور شکرانے خوشی کا ایک دن منایا جاتا ہے جو عید الفطر ہے. اور عید الاضحیٰ حج کے ارکان کی ادائیگی کی تکمیل پر سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر ایک بڑا بہترین اور بڑا جو ہے مخلوق کی خدمت والا جذبے کے ساتھ وہ عمل کیا جاتا ہے قربانی کا. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ برادران وطن کے کسی تیوہار کے ساتھ جمع ہو جائے، چاہے وہ گنیش کا تیوہار ہو، چاہے وہ رام نومی ہو، چاہے وہ ہنومان جینتی ہو، یا پھر کوئی اور ان کا وہ تیوہار جس میں وہ بھی ریالی اور جلوس وغیرہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اگر وہ دن عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن پڑ جائے، خدا کی قسم پوری دنیا اگر مل کر اس کو 1 دن آگے یا 1 دن پیچھے کرنا چاہے، خدا کی قسم نہیں کر سکتی. زمین آسمان ہو جائے یہ ممکن، آسمان زمین ہو جائے یہ ممکن، لیکن عید کا دن جو من جانب اللہ طے ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے یہ کسی قیمت پر ممکن نہیں ہے. آپ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں. تو پھر یہ جو جلوس ہر سال 12 ربیع الاول کے عنوان پر اور اس موقع پر نکالا جا رہا تھا، اس مرتبہ 2-3 دن اس کو آگے کیا گیا. اول تو پوسٹ پون کیا گیا لیکن بعد میں اس کو آگے بڑھا دیا گیا. یعنی پہلے تو منسوخی کا اعلان آیا، اب بعد میں اس کو جو ہے 2-3 دن آگے کر دیا گیا. کیا یہ بات ممکن ہے کہ اگر یہ واقعی شرع کا حکم ہوتا، نبی کی تعلیمات ہوتی، صحابہ کا طرز عمل ہوتا، اولیاء اور بزرگان دین کا فرمایا ہوا ہوتا، تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس کو اپنی تاریخ سے 2-3 دن آگے کر دیا جائے؟ نہیں نا. اور جب نہیں اور واقعی نہیں تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ شرع کا کوئی حکم نہیں، یہ نبی کا کوئی فرمان نہیں، صحابہ کا کوئی طرز عمل نہیں، اولیاء اور بزرگان دین کا کوئی وتیرہ اور ان کا طرز امتیاز نہیں. یہ ایجاد بندہ ہے، یہ ایجاد بندہ ہے. اور اسی ایجاد بندہ کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، ایجاد العبد فی الدین، دین کے اندر کسی بندے کا اپنی طرف سے کوئی بات کا ایجاد کر دینا، یہی بدعت ہے. اور پھر بدعت ہی ہے، چاہے وہ حسنہ اور سیئہ والی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ بہرحال بدعت ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور ان کا فرمان اور ان کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارا خود کا ایجاد کردہ ہے. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ نہ تو دین کا کوئی حکم ہے. اور پھر آپ تو ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں کبھی ایسا طرز عمل نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں یہ طرز عمل نہیں دیکھا ہوگا. پھر اب یہ ایک نئی چیز، یقیناً یہ ایجاد بندہ ہے. اور اسی ایجاد بندہ کو دین کے اندر جو دین کے نام پر کیا جائے، دین کے نام پر کیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے. 5ویں بات، جلوس نکالنے اور ریالی نکالنے کے اندر ہم اتنے آپے سے باہر ہو گئے کہ ہم نے مقابلہ آرائی شروع کر دی. فلاں گلی والے ویسا کر رہے، اپنی گلی والے ایسا کریں گے، وہ گلی والے ویسا کر رہے. بچوں کا گاڑیوں کے ساتھ نکل جانا، اس کی ویلنگ کرنا. گزشتہ سال تو آٹوؤں کی بھی ویلنگ ہوئی ہے، آٹوؤں کو ایک جو ہے ٹائر پر پھرایا گیا ہے.
آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیے. یہ سٹیکر کا لگانا، یہ پٹوں کا باندھنا، اور اب تو وہ غیروں کی طرح پنگیوں کا بجانا، پتہ نہیں کتنی بے ادبی اور کتنی اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ آقا ہم سے خوش ہوں گے. میرے دوستو اور میرے بزرگوں، غور کر کے دیکھو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، نہ یہ دین کا حکم ہے، نہ یہ شریعت کا منشا ہے، نہ یہ اللہ کا پیغام ہے، نہ اللہ کا فرمان ہے، نہ نبی کی طرف سے اس کا کوئی حکم ہے. یہ اپنے دلوں کو اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نبی کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کے دیکھو کہ یہ کام اب تو ہم کر رہے ہوں، اب تو ہم کر رہے ہوں، کل آقا کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، کیا واقعی ہم اس طرز عمل کے بعد اپنے آپ پر یہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ میں اس عمل کو لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچوں گا، آقا میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، آقا میرے اس عمل سے راضی ہو جائیں گے؟ اور آپ نے ایک ویڈیو جو ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، کہ بعض نوجوان جلوس کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہابی سور، دیوبندی سور، تو پیچھے والے مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. ارے بھائی، تعصب میں اتنے زیادہ نیچے اتر گئے کہ ہم آقا کی میلاد کے نام پر نکال رہے ہیں اور گالی خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، خود مسلمانوں کے لیے یہ جذبات. اور جو بندہ وہ کام کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ جانے وہ کون ہے، کلمہ، نماز، روزے اور اذکار وغیرہ کا اس کو علم بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن نعرہ بڑی زور و شور سے لگا رہا ہے اور لوگ اس کا پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں. آگے کا نعرہ آپ خود جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میرا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کے ذریعے سے اور اس کی آیت کے ذریعے سے اور حدیث مبارکہ کے غلط استدلال کے ذریعے سے اور خواہشات نفسانی کی پیروی اور اس کی اتباع کے عنوان پر جو غلط باتیں امت میں رائج کر دی ہیں، خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ختم کر دو اور لوگوں کو حقیقت بتاؤ، لوگوں کو حقیقت بتاؤ. قرآن جو کہتا ہے وہ بتاؤ، حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ بتاؤ. خدا را اس کی من پسند تشریح کر کے چند ٹکوں کے خاطر جیبوں کو گرم کرنے کے لیے اور واہوائی کے حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سچے پیغام کو لوگوں سے مت چھپاؤ. یہ جلوس اور جشن کوئی دین کا کام نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے پوچھ پکڑ نہیں ہے. جتنے نکالنے والے ہیں ان سے وعدہ لو کہ آئندہ سال تک ان کے چہروں پر داڑھی آ جائے، ان سے وعدہ لو کہ آئندہ سال تک، آج سے آئندہ سال تک 5 وقتہ نماز کے ہم پابند بنیں گے، حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں گے، اپنے بچوں کو حضور کی سیرت بتائیں گے. یہ چیزیں ہیں، یہ اوباشی اور یہ شرارتیں اور یہ طوفان بدتمیزی جو آقا کے نام پر کی جا رہی ہے، خدا کے لیے اس سے تو بچ جاؤ، خدا کے لیے اس سے تو بچ جاؤ. ورنہ میں ان قائدین اور ان عمائدین اور وہ ذمہ داروں سے میرا سوال ہے کہ کل کو آپ کے کہنے پر جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا، جن جن لوگوں نے اس طرز عمل کو اختیار کیا ہوگا، خدا را اللہ سے ڈرو، ان ساروں کا وبال تمہاری گردن پر آئے گا، تمہاری گردن پر آئے گا، اور کل تم جواب دہ بنو گے، کل تم جواب دہ بنو گے. اب میرے بزرگوں، میں نے قرآن کے ذریعے، حدیث مبارکہ کے ذریعے اور 2-3 اور مثالوں کے ذریعے جس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اللہ کرے کہ میری یہ بات اور میرا یہ سوز دروں، میرا درد دل آپ تک پہنچ جائے، اور نہ صرف یہ کہ پہنچے بلکہ آپ کو یہ بات اللہ کرے کہ سمجھا دے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.